السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے سیاسی ہلچل کے اوپر، سینٹ انتخابات کے اوپر۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، ان کا کیا سٹانس تھا اور کانسیکوینسز کیا ہوئے سینٹ انتخابات میں۔ اب جو ایک نیکسٹ ڈبیٹ دونوں کے درمیان چل رہی ہے اور جس میں سیاسی رساکشی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ہے۔ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی دو کینڈیڈیٹس کے اوپر جو ہے ڈبیٹ کلیئر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، سنجرانی صاحب کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے گیلانی صاحب کے حوالے سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک عام ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ جے یو آئی ایف کے جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، ان کو پیشکش کی گئی حکومت کی طرف سے، اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پرویز خٹک صاحب جو انہوں نے لیڈ کیا ٹیم کو، اور دونوں کے درمیان اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی جو پارٹی ہے، ایک ریپرزینٹیو پارٹی جے یو آئی ایف، ان کے درمیان یہ ملاقات ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک اپلیکیشن دی گئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹرشپ کو روکنے کے لیے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کی تھی اس کو مسترد کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے اور جو فردر ڈیولپمنٹ اس میں اگر ہم دیکھیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ویڈیو اسکینڈل تھا اس کے اوپر بھی پٹیشن سامنے آئی، اور اس پر جو ہے کوئکلی ڈیولپمنٹ کا جو ہے کہا گیا ہے، اس میں کچھ فردر ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ جو 16 اراکین ہیں، ان کو آخر کیوں پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر ایکشن لینے سے اس وقت قاصر دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ان 16 ممبرز کے اوپر اگر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو خطرہ ہوگا یا نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سٹنگ آپریشن کا بتایا گیا دو ریپرزینٹیو کی طرف سے، جو کہ فہیم خان اور جمیل خان صاحب ہیں دونوں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سٹنگ آپریشن تھا، اور ویڈیو اسکینڈل میں انہوں نے جو ویڈیو سامنے اس کو جو سینیریو تھا اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا، اور اگر وہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے نہ کرتے تو فردر جو سینیریو وہ اتنا کلیئر نہ ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ بالکل ہی ڈائی ہارڈ فینز ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، انہوں نے یہ بتایا۔ فردر اس میں کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب یہ معاملہ اس پر ڈبیٹ ہوگی تو آخر کیا رزلٹس آئیں گے، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کے اوپر تو ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کھل کر بات کی۔ ماضی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور یہ جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے ہی سٹیٹمنٹ سامنے ہم نے سنے کہ کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اب پریکٹیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی بھی سامنے آ چکا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے ممبرز کو خریدا جاتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اپر ہاؤس میں اس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو کیا یہ ملک درست راہ پر گامزن ہو سکے گا؟ کیا یہ ملک کے معاملات ایڈریس ہو سکیں گے یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ جس کے لیے جو ہے ہم سب بیٹھے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ سسٹم کو چینج کریں گے، کرپشن کو ختم کریں گے، کیا وہ پریکٹیکلی بھی اس کو کر پائیں گے یا نہیں؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ NRO نہیں دوں گا اور مافیاز کے خلاف ڈٹا رہوں گا، لیکن مافیاز کے خلاف کس طریقے سے وہ لڑیں گے اور کس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کو وہ ون پلیٹ فارم پر لے کر چل سکتے ہیں، اور اس پورے ملک کے لیے کس طریقے سے ایک پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اہم ڈیولپمنٹ کے اوپر جو کہ جے یو آئی ایف کو پیشکش کی گئی ہے اور عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک آل آف اے سڈن ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کا جھکاؤ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف، یا یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے جب قومی اسمبلی میں یہ کہا، اوے ڈیزل میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جو بات سمجھ میں آئی، ایسے نہیں چھوڑوں گا، سیٹ دوں گا تو تمہیں چھوڑوں گا۔ اور جو ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے اور جس طریقے سے NRO نہیں دوں گا، پہلے دن سے آج کل تو مطلب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب منہ بعد میں دھوتے ہیں، پہلے NRO کی بات کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے اس ملک کے اندر، صورتحال یہ بنی ہوئی پچھلے 2.5 سالوں کے اندر، جو حالات وزیر اعظم نے بنائے ہوئے ہیں، اس ملک کو ایسے لگتا ہے کہ معاون خصوصی چلا رہے ہیں، یہ اس ملک کو جو ہے وہ بیرونی ملک سے امپورٹ کیے ہوئے جو انگلش بابو ہیں وہ چلا رہے ہیں، یا پھر بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر اس ملک کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔
آپ صورتحال یہ ہے کہ جو ایم این اے جو منتخب ہوتے ہیں, جو ایم پی منتخب ہوتے ہیں, جو ہلکے سے ووٹ لے کے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی تک جاتے ہیں, صورتحال یہ ہے کہ وہاں وہ جا کے نہ وزیر اعظم ان کی سنتے ہیں, نہ وزیر اعظم کو اپنی جو ہے آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ الیکشن کے اندر اب 16 لوگوں نے اگر ووٹ نہیں دیا تحریک انصاف کو, یا کچھ لوگ ایسے جو بات یہ ہے کہ اپنا ضمیر کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگے جا کے ضمیر بھی ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر ضمیر کا فیصلہ ہے یہ نہیں, یہ کیسے ضمیر کا فیصلہ ہے؟ پھر چھوڑ دینا وہ پولیٹیکل پارٹی, ٹکٹ انجوائے کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا, پھر اپنے ضمیر کی سن کے اور پیسے بھی لے کے یہ ضمیر کی سننا ہے, تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر ضمیر کی سننا ہی ہے انہوں نے واقعی, تو چھوڑ دیں وہ پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں جو ہم نے دیکھا نا ہاؤس ریٹنگ, جو ہم نے دیکھا, جو آپ نے خود بھی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر یوں پیسوں کے جو ہے وہ باقاعدہ ایسے جیسے بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کی, ان کے اندر جب وہ 2 وزیر باہر نکل کے آئے اور وزیروں کے جو سٹیٹمنٹ نکلا بقول ان کے کہ یہ جو ہے وہ پرویز کھٹک کا گھر تھا, اور اسد کے لاء منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا. میں تو دیکھیں وہی آ رہا ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ریپرزینٹیٹیوز پیسہ یہ دیا کہ ہمیں یہ کہا کہ اسد کیسر کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے, اور اس کے اندر ایسا ہے کہ 2.5 سال تک 2018 کے الیکشن میں آپ چلی جائیں تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ویڈیوز موجود ہیں جو آگے جا کر میں نکال دوں گا تو بعد میں پھر بات یہ کہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی. پھر 2021 میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہوتی تو میں ان کو سپریم کورٹ لے کے چلا جاتا. وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ریپرزینٹیٹیو کی گفتگو کی تھی کہ انہوں نے اپنے ریپرزینٹیٹیو کو اسی لیے نکالا کیونکہ انہوں نے پیسے لیے تھے. اس ویڈیو میں تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک شخص تھا, باقی بھی تو تھے نا اس میں ریپرزینٹیٹیو. دیکھیں اس کے اندر جو 2 لوگوں کے میں نے خود اسٹیٹمنٹ سنے ہیں, وہ جو اسٹیٹمنٹ ان کے آئے کس مقصد کے لیے بلایا تھا, کیا وجہ تھی, اور کہاں انہوں نے ووٹ دینا تھا, جو انہوں نے اپنی جو ہے اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کو بھی ریکارڈ دیا انہوں نے کروایا. اس ویڈیو میں اسٹیٹمنٹ کدھر تھا؟ اس ویڈیو کے اندر تو بات یہ ہے کہ کوئی اسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو لین دین ہو رہا ہے وہ سامنے. لیکن ایک آدمی خود کھڑا ہو کے چینل پہ آن دا ریکارڈ کھڑا ہو کے خود کہہ رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ یہ پیسہ ہمیں دیا جا رہا تھا. حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابھی دیکھیں پہلے وہاں اس ویڈیو سے ہم نکل کے باہر آ جائیں. اس ویڈیو کے اندر جب خود اسٹیٹمنٹ کہا کہ ہمیں جو ہے بلایا کس مقصد کے لیے گیا تھا, اور 2.5 سال تک ایک لا کا منسٹر, بات یہ ہے کہ وہ کے پی کے اندر کر کیا رہا تھا, 2.5 سال تک اس نے کیا بگاڑ وہاں پیدا کیا ہوگا, کیا نقصان اس ملک کا کیا ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کی ویڈیو جو دوسری نکل کے آئی ہے یوسف گیلانی صاحب کے بیٹے کی, اب وہ بیٹے کی جو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا اس سارے معاملات کے اندر میں نے کہیں پیسوں کا ذکر نہیں کیا. اس کے اندر اگر میرے دوست ہیں وہ مجھ سے آ کے ملاقات کیا اور مجھ سے انہوں نے پوچھا اور میں نے ان کو دیا. اور آج الیکشن کمیشن کا اگر آپ دیکھ لیں جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی وہ بھی ریجیکٹ ہوئی, اس کے اندر بھی یہی بات آئی اپلیکیشن ریجیکٹ کرنے کے اندر. الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا کہ اس میں کہیں بھی نہ لین دین کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے کوالیفائڈ نہیں ہے ایز اے سینیٹر, کیونکہ ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا, ان کو سزا ملی, سزائی یافتہ وہ ایک وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ کوالیفائی نہیں کرتے. اور وہ ان کو جب کہا گیا تھا سوئس اکاؤنٹ سے آپ پیسے لے کر آئیں پاکستان کے, انہوں نے زرداری صاحب کو جو ہے ان کی فیور کرنا مناسب سمجھی بلکہ اسٹیٹ کو سرو کرنا. یہ پوائنٹس بھی سامنے ہے نا, وہ ان کی پرسنل کیپیسٹی میں گیلانی صاحب کے حوالے سے. ویڈیو اسکینڈل کے اوپر اگر ہم آ جاتے ہیں وہ ایک ڈفرنٹ ریفرنس ہے, تو وہ اس ریفرنس کے اوپر کیٹیگوریکلی تو بہت ساری چیزیں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. دیکھیں اگر گیلانی صاحب کی میں بات کروں, پہلے میں آپ کی بات میں تھوڑا کنکلوڈ کر دوں, ان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ کیا تھا کہ 5 سال تک آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے. کریکٹ, ہاں, لیکن کریڈیبلٹی پہ کیا فرق نہیں آتا؟ وہ تو ایک پنشمنٹ تھی نا, مدت ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا, ان کو ہٹا دیا ان کی کرسی سے وزیر اعظم کی. لیکن اب ہم آتے کریڈیبلٹی کے اوپر, کیا انہوں نے اسٹیٹ کا سوچا؟ ان کو جب کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ نے یہ پیسے واپس لے کر آنے, وہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے کنٹیمپٹ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے اختیارات ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایک فارن اکاؤنٹ, ایک بیرون ملک میں پیسہ, بیرون ملک میں جائیدادیں. اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ ان کے اگینسٹ دیا تھا تو اس وقت جو صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بنی ہوئی تھی, صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ اداروں کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر آ جائیں. پھر اس کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ کام نواز شریف نے بھی کہہ دیا تھا کہ غلطی کر دی, احتساب شروع کر دیا ان اداروں کا جو اس ملک کے اندر جمہوریت کو خطکن لگاتے ہیں. اور پھر جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا, یہ اگر ماضی میں چلی جائے نا لیاقت علی خان سے ہم اٹھائیں گے تو یہاں صورت چلیے. ناصر صاحب کی جو آئیڈیو نکل کے آئی ہے, بھی میں اس پہ اگر آپ کو جواب دوں, ایک آئیڈیو کے اندر جو ہے وہ ناصر حسین صاحب بات کر رہے ہیں, تھوڑے بہت اوپر نیچے کر لیں گے, کروڑوں روپے کی گیلانی صاحب بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں بات یاد رکھیں, ایک آئیڈیو نکل کے آئی اور آئیڈیو نکل
نکل کے آنے کے اندر کیا ہوا. اب آڈیو کون نکال سکتا ہے؟ یہ ناصر صاحب آڈیو نکال سکتا ہے, یہ گیلانی صاحب کا بیٹا. اب مجھے بتائیں کہ دونوں لوگوں کو اس آڈیو سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں وہ دونوں تو نہیں نکالیں گے نا. تو پھر یہی تو بات ہے ساری. اصل میں بات یہ ہے کہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے عوام کو لال بتی کے پیچھے لگایا گیا. دیکھیں ناصر صاحب نے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, نہ میری آواز ہے نہ میری آڈیو موجود ہے. لیکن بات یہ کہ سینٹ سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک آڈیو کا شوشہ چھوڑا. اور میں ایک اور بات بتا دوں, یہ قوم ہماری وہ قوم ہے, میں آپ کو سینٹ کے الیکشن کا ہو رہے تھے نا. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے اوپر. کچھ بات ہم نے جو ویڈیو اسکینڈل ہے اس کے اوپر بھی کی. نعیم اوان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے جیسے خود بھی اظہار کیا کہ آڈیو ان کی نہیں ہے. دوسری جانب یہ بھی کنسرن ظاہر ہوتا ہے کہ اگر گیلانی جو علی گیلانی صاحب ہیں وہ بات کریں اور ناصر حسین شاہ صاحب بات کریں تو آڈیو آخر کیسے ریلیز ہوئی. تو پھر آڈیو ریلیز ہونے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوئی, اور سینٹ انتخابات سے ایک دن پہلے اور پھر بیک ٹو بیک انسیڈنٹس ہونا, اور اس میں کلیئرلی پیسوں کے حوالے سے بھی گفتگو سنی جا سکتی ہے, اور وہ ایک ڈیٹیل کنورزیشن تھی جس کو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اون نہیں کر رہی. لیکن اس طریقے کے جو معاملات سامنے آتے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ڈیسیجن لیا جانا چاہیے کہ جس سے تمام تر معاملات ختم ہو جائیں اور ایڈریس ہو جائیں ونس فار آل؟ دیکھیں ہم خود بیساکھی جمہوریت پہ جب سگنیچر کیے تھے نا, ہم خود چاہتے تھے کہ بات ہی کو اوپن بیلٹنگ پر آگے ووٹ جائیں. لیکن کسی بھی چیز کا نا آئینی اور طریقہ کار ہوتا ہے. ایک قانونی طریقہ کار, ایک آئینی طریقہ کار ہے. آئینی طریقہ کار میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے, اور 2/3 اکثریت طریقہ انصاف کے پاس خود بھی قومی اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے. یہ مانگے تانگے کی جو انہوں نے کٹھے کیے ہیں, خسرو بختیار, اختر مینگل صاحب, یہاں سے MQM, وہاں سے میں چپڑاسی نہ رکھوں, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, ان کو کٹھا کر کے, اور 18 اکتوبر کے اگر میں اسٹیٹمنٹ اگر عمران خان صاحب کہ آپ کو بتاؤں, ایک چینل نے ان سے پوچھا تھا کہ اینکر نے کہ عمران خان صاحب یہ جو حکومت آپ کو بنا کے دیے اور جیسے حکومت آپ کو بنی ہے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو سینٹ کے اندر آپ کو ووٹ لینا پڑا تو اس صورت میں کیا کریں گے اگر ایسی صورتحال آپ کے ساتھ بنتی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اس وقت تحلیل کر دوں گا, تمام قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تحلیل کر دوں گا. یہ اس وقت کا اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پہ نہیں, میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی, مجھے یہاں پہ علی اکبر گجر صاحب کو بھی لینا ہے شو میں PMLN سے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک. علی اکبر گجر صاحب, ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں سینٹ انتخابات کے اوپر. بات ہم کر رہے تھے جو ویڈیو لیک سامنے آئی اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں بھی پٹیشن دائر ہے. کیا کہیں گے آپ, کیا جس طریقے سے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں جماعتوں نے ماضی میں اس سے اگری کیا تھا کہ اوپن بیلٹ کے تھرو انتخابات ہونے چاہیے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی یہی کہتا تھا, تو اب آخر آپ لوگ کیوں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ سامنے کھڑے ہو گئے؟ ہاں نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ باتیں کافی دیر سے پہلے سے طے ہو چکی تھیں. جب ہم COD کا جب ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا تو اس میں ہم نے کی تھی ان باتیں. ابھی پرابلم یہ تھی کہ یہ پچھلا جو 3 سال پہلے جو سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا ہے. تو اب جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ کیونکہ ہمیں یہ جو ایک ناکام ترین پاکستان کی تاریخ کی 73 سالہ تاریخ میں جو حکومت آئی ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں میرا خیال ہے کہ زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے, آج مہنگائی نے اور کوئی ایسی باتیں تھی, ایسے ایک عجیب سی صورتحال انہوں نے پیدا کی. آج آپ کے ریزرو جو وہ دیکھ لیں, آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, اور آپ کا جو GDP کا ریٹ جو ہے منفی سے بھی نیچے جا چکا ہے. اور یہ چیزیں جو تھی آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے کرنا ہے. یہ اگر امینڈمنٹ آپ نے کرنی تھی تو اس کو آئینی امینڈمنٹ کرنی آپ کو ضروری ہے کہ آپ. لیکن اکتوبر 2020 میں تو انہوں نے ایوان میں اس پر بات کرنے کی کوشش کی تھی نا گجر صاحب, اس وقت بھی آپ لوگوں نے اگری نہیں کیا, پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے انٹرپریٹیشن کے لیے, پھر پریزیڈنشل آرڈیننس لے آئے. وہ تو بیک ٹو بیک کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے. اس وقت جو اگر کوئی ہرڈل کریٹ کیا گیا تو آپ لوگ کی طرف سے کیا گیا؟ نہیں دیکھیں, وہ دیکھیں سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا. ابھی سپریم کورٹ نے جو کہہ دیا ہے کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ وہ جو سیکرٹ بیلٹ ہوگا اس میں سے ہم تو آئینی اس کو کور دینا چاہتے تھے, ہم سارے مل کے کرنا چاہتے تھے. لیکن ابھی کیونکہ جب سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ کیا تو اب وہی ہونا تھا جو قانون اور آئین کے مطابق ہے جی. تو اسی حساب سے پھر یہ سلسلہ چلا ہے, اور وہ ساری چیزیں آپ کے ابھی سامنے آ گئی ہیں. اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے, صادق سنجرانی صاحب کو کس طرح سے یہ لے کر آئے تھے پچھلی دفعہ, اور اب اللہ کی رحمت سے قوم پوری پاکستان کی قوم سمجھ. لیکن سنجرانی صاحب کے حوالے سے کیا PDM کے پلیٹ فارم سے جو جماعتیں ہیں کیا وہ بھی اس پر ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی تو دیکھی گئی تھی؟ نہیں وہ دیکھیں PDM کا اپنا دیکھیں PDM ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ ساری چیزوں کے رزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب ساری چیزیں دیکھیں گے, جو
पीटीआई की हुकूमत है, पीडीएम की जमातें कहती हैं कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, और एक तरफ इस्तीफों की बात होती है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की बात होती है। एक अहम डेवलपमेंट भी आई है JUIF के हवाले से, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का ऑफर की गई है उनको, अब्दुल हैदरी साहब को, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कोई जमीयत उलमा इस्लाम कोई बकाऊ पार्टी नहीं है कि जो जब चाहेंगे कि आप कहेंगे जो डिप्टी चेयरमैन का आप उनको सीट की ऑफर करेंगे। नहीं, लेकिन मीटिंग तो हो रही है ना गुजर साहब। ऐसी कोई बात, लेकिन सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, कभी भी ओपन रखे जाते हैं। उनका काम है, उन्होंने कहा है, वो तो MKM को भी दूसरे लोग जाके हमारे भी मिले हैं कि हम सबको ऑफर देंगे कि आए हमारे साथ, हमारा मिलकर करें कि हम इसको, इस जो पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत ज़हमत आई हुई है, इसको फारग करें मिलकर सारे। अगर गुजर साहब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की सीट को एक्सेप्ट कर लेती है, JUIF के कैंडिडेट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि क्या PDM जो है उसमें डिवीजन क्रिएट हो जाएगी? नहीं, ऐसे देखिए, ये बात तो आप नोट कर लें कि ऐसा हो नहीं सकता। जमीयत उलमा इस्लाम या PDM की सारी जमातें एक जगह पे, एक पेज पे इकट्ठी हैं सारी, और वो ऐसा नहीं होगा कभी भी, किसी सूरत में भी। PTI नहीं, तो चेयरमैन सेनेट के लिए भी तो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है ना, गिलानी साहब भी जो है PDM के कैंडिडेट हैं, तो फिर अगर पेशकश की जाती है डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत के साथ किसी सूरत नहीं जाएंगे, PDM की कोई जमात भी इंशाल्लाह उनके साथ नहीं जाएगी। ये सारे के सारे इकट्ठे होकर इंशाल्लाह इस PTI की नाकाम तरीन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की, तो इंशाल्लाह हम इसको। तो यानी आप कहते हैं गुजर साहब कि वोट आपका गिलानी साहब के साथ होगा अगर चेयरमैन सेनेट के लिए, डेप्यूटी चेयरमैन के लिए आप लोग नहीं इसको रेकमेंड करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, हमने पूरे PDM की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर फाइनल करना किया है। यूसुफ रजा गिलानी को हम बनाएंगे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन पे भी हम मुशावरत करके जो भी बनेगा उसकी सारी पूरी भरपूर उसकी हमायत की जाएगी। अगर अब्दुल गफूर साहब के ऊपर मुशावरत हो जाती है फिर क्या होगा? हैदरी साहब को अगर PDM अगर कैंडिडेट बनाता है तो वो लाजिम बात है कि उसी को बनाएंगे। अगर मुस्लिम लीग, तो यानी आप कह रहे हैं कि हो सकता है ना, यानी अगर इस पर एग्री कर जाते हैं तो फिर हो सकता है? नहीं हो सकता, PDM की तरफ से होगा, हुकूमत की तरफ से या PTI की तरफ से नहीं होगा। पेशकश तो हुकूमत ने दिया, फिर तो सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसी सूरत ही नहीं हो नहीं सकता किसी सूरत में। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, और हमारी पार्टियों के अंदर, तमाम इत्तेहाद के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम PTI के साथ जाके लोगों के ये डूबी हुई कश्ती के साथ कौन बैठेगा। इन्होंने इस मुल्क के साथ किया क्या है, इन्होंने क्या किया है। आज 73 साल की तारीख आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। आटा जो था वो 35 रुपए। लेकिन इन्होंने गुजर साहब, इन्होंने रूल किधर किया है? रूल तो आप सभी ने किया है ना, जो PDM की जमातें हैं। कितने इनको 20-50 साल चाहिए, अभी क्या तीसरा साल इनका शुरू है, अभी इन्होंने काम क्या किया है? आपने किसी जगह पे कोई रिलीफ दिया है पाकिस्तानी शहरियों को? कहाँ पे लोगों को इन्होंने सहूलतें दी है? कौन सा काम किया? अभी तक सिर्फ लोगों को सिर्फ गाली गलोच की सियासत की आपने, इंतकाम की सियासत की। PDM का अगला लाहेअमल आपको क्या दिखता है गुजर साहब के? अगला लाहेअमल क्या होगा? ये कि देखें, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, अभी चेयरमैन का इंशाल्लाह हम जीतेंगे, सेनेट इंशाल्लाह PDM जीतेगी। जीतने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा नेक्स्ट टारगेट, फिर हम अगला काम करेंगे जो हमें करना है। गुजर साहब, एक और गुफ्तगू हो रही है जो कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से हो रही है। ये कहा जा रहा है मुस्तकिल के वो जो है इदारों के साथ तसादुम की गुफ्तगू कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अदारों के साथ, अदारे हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं, तमाम अदारे रिस्पेक्टेबल हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर चलते हैं और उन्होंने हुकूमत के साथ चलना है। उन्होंने इंशाल्लाह सब। गुजर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी तो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना। मरियम बीबी कह रही हैं कि जो PMLN के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हील्स भी उन्होंने पहनी हुई हैं, और जब सिक्योरिटी जो है खत्म हो जाएगी तो फिर ये हील वाले जूते पड़ेंगे। अगर आप, ठीक है, जो बाहर हुआ पार्लियामेंट के बाहर, उसको जो है कंडेम किया, लेकिन लोगों ने, अब उसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे या नहीं। लेकिन जो आपका बयानिया सामने आया वो भी कोई अच्छा नहीं था। जिस तरीके से जो खाकान अब्बासी साहब उन्होंने गुफ्तगू की, फिर मरियम बीबी ने गुफ्तगू की। आपने क्या किया ये देखें, हमारा बयानी जो आप ब्लेम कर रही हैं, आप देखें वहां पे क्या किया लोगों ने। एक रिस्पेक्टेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, वहां पे जिम्मेदार थे हमारे वो सब लोगों ने, वो एक मीडिया के साथ ताक करना चाहते थे। आपने अपने, ठीक है, करेक्ट, मैंने गुजर साहब, मैंने एग्जैक्टली ये बात की है कि उसको, गुजर साहब मैंने यही बात की एग्जैक्टली कि उसको कंडेम किया गया, लेकिन जो बात आप लोगों की तरफ से सुनने में आई वो भी बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल बात थी। उसको भी बंदा सुन नहीं सकता। जिस किस्म की खाकान अब्बासी साहब ने बात की, कोई एक जूता मारेगा मैं 10 मारूंगा, एक पत्थर मारेगा 10 मारूंगा, ये क्या एक तहजीब याफ्ता गुफ्तगू थी? क्या वो बेहतर तरीके से बात नहीं कर सकते थे? ऑनर जो उन्होंने बात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
سے جو باتیں کی مریم صاحبہ نے, تو وہ یہ سب کیا ہے پھر؟ کیا اسی طریقے سے ہماری تمام تر پولیٹیکل پارٹیز لڑتی رہیں گی, ایک دوسرے کو جوتے مارتی رہیں گی؟ یہ سیاست ہے پاکستان کی؟ سن لیں ابھی میری بات سنیں. دیکھیں وہاں پہ جو بدتمیزی کی گئی ہے, یہ طوفان بدتمیزی پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے بھی جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا, وہاں پہ بھی کیا کرتے رہے, لوگوں کے ساتھ کون سی زبان استعمال کرتے رہے, اور یہ بدتمیزی کا یہ رسپیکٹیبل لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کریں گے تو آیا کہ ہم ایک تھپڑ کھا کے ہم گھر میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے اینٹ کا جواب ہم پتھر کے ساتھ دیں گے, اس طرح سے نہیں ہوگا. ہم ان کو اس طرح سے دے دیں گے, فری ہینڈ دیں گے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہے, لوگوں کے لیکن ایک اور بات, یہاں پہ آپ نے مصدق ملک صاحب کو بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے بھی جو ہے وہ انہوں نے چھڑانے کی کوشش نہیں کی, وہ تو خود بال پکڑ رہے تھے, وہ تو خود لڑائی جھگڑا چاہ رہے تھے. تو ایک سیولائز طریقے سے کیا معاملے کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اگر اٹیک کر رہا تھا کوئی خاقان عباسی صاحب کی طرف, تو ان کو تو اس کو ایک ڈسپلن طریقے سے ختم کرنا چاہیے تھا. وہ خود اٹیک کے لیے چلے گئے, پھر انہی کی لات لگ گئی ان کو. یہ کیا ہو رہا تھا؟ دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا یہ سب کہ یہ ہمارے پولیٹیشینز ہیں. آپ نے دیکھیں, آپ لوگوں کے بیٹیوں کے دوپٹے سروں سے اتاریں گے, عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے, تو آپ یہ امید نہ رکھیں. یہ تو وہ تھے, اگر ہمارے جیسے وہاں لوگ ہوتے تو ہم ان کو بتا دیتے کہ وہاں پہ یہ کس طرح سے کسی, یعنی آپ بھی گجر صاحب انڈورس کر رہے ہیں لڑائی جھگڑے کو, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بتا دیتے, یعنی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑائی جھگڑا اور بڑھائیں. ایسا نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی. ہماری بہنوں پہ بیٹیوں پہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا, ان کو لات مارے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی, وہ ایگزیجریٹ کیا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ کو لات ماری ہے, شاہد خاقان عباسی کو اس کے اوپر جوتے اچھالے گئے, وہاں پہ اس کو مصدق ملک کو تھپڑ مارا گیا, یہ تو معافی دی گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی صورت بھی معافی نہیں ان کو ملنی چاہیے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ عزت دار لوگوں کے ساتھ اوپر ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے آپ عزت کے ساتھ گھومتے رہیں گے؟ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے, نہ کریں گے ہم انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس میں ٹی وی آپ کے میڈیا کے گجر صاحب یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کیسے سیولائزڈ بنایا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالیں؟ کیا کوئی قانون سازی اس کے لیے بھی ہونی چاہیے؟ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے, ان کو جوتوں کی ضرورت ہے. یہ تو قوم پوری مارے گی, جوتے دیکھیں گے آپ. اب دیکھیں نا گجر صاحب, آپ بھی مستقل وہی جوتوں کی بات کر رہے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ ان جوتوں سے باہر آئیں. تماشا بنایا ہوا پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے, انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے قوم کو, قوم کے اخلاق کو بیڑا غرق کر دیا. آپ نے اپنے دینی معاملات کو, بہنوں بیٹیوں کے حصوں کو اس طرح سے آپ نے, جس طرح سے جو آپ نے حالات بنائے پاکستان میں, تو ان کا علاج ہی صرف یہی ہے. ایسے نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو عزت میں لوگوں کا. گجر صاحب اگلا لائحہ عمل پی ٹی ایم کا کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سینٹ جیتیں گے انشاءاللہ. 12 کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ 12 کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ خان صاحب کو بھی ہم انشاءاللہ اتار کر ہی دم لیں گے, جب تک اس کے انتظام ہم چھڑوائیں گے. اور پورا پاکستان, پوری پاکستانی قوم آج اس ایجنڈے پہ کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ 73 سالوں میں جو کچھ کیا آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. آج قوم کو تباہ برباد کر دیا. ٹھیک ہے گجر صاحب, مجھے ذرا ون لائنر دے دیں, پھر میں نے اسٹوڈیو میں بڑھنا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, اس پہ بھی انشاءاللہ یہ ہونی چاہیے, کسی صورت میں نہیں. 3 سال ہو گئے, پنجاب جو تھا پاکستان کا سب سے, لاہور پورے پاکستان, پنجاب میں جو کام ہوا تو آج پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہاں پہ گلیاں, روڈ, کوئی ایک اینٹ کا کام نہیں ہوا پورے پنجاب میں. بزدار صاحب کو بٹھا دیا آپ نے, وہ لوگ تھے جن کو اے بی سی بھی نہیں سیاست کی پتہ تھی, آپ نے وہاں پہ سی ایم بنا کے بٹھا کے انہوں بٹھا دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مل کر کے, وہاں پہ بھی تبدیلی آنی چاہیے, وہاں کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ. ہم تو پورے پاکستان میں تبدیلی لے کر ٹھیک ہے گجر صاحب, میں آؤں گی آپ کی جانب. میں نے یہاں پہ نعیم سے جاننا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے پنجاب کے حوالے سے. نعیم, یہ جو آل آف اے سڈن ہم عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ہی اپنے جو اراکین ہیں وہ بھی آن اینڈ آف اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو سی ایم پنجاب ہے وہ کیپیبل نہیں ہے, ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کی ہمیشہ سے سپورٹ کی ہے. اس وقت کیا سینیریو ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر یہ کہے کہ میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں, تو پھر باقی کیا رہ گیا ہے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ اخلاقی جواز بھی رہتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی 2.5 سال بعد. عوام کو خود یہ بات جب جسٹیفائی کرتے ہیں تو عوام تو اب لازمی سی بات ہے, دیکھ رہی ہے, عوام چاہتی ہے تبدیلی ملک کے اندر آئے, لیکن تبدیلی جس طریقے سے اس ملک میں مسلط ہوئی ہے, غیر جمہوری قوتیں نے جس طریقے سے تبدیلی مسلط کی ہے اس ملک کے اوپر, آج صورتحال یہ کہ بحیثیت سیاسی طالب علم جو حالات میں دیکھ رہے
رہا ہوں اس وقت سیاسی تربیت کی ضرورت ہے. سیاسی تربیت میں ان کی جو جماعت کے جو لوگ ہیں, خواہ وہ آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ اٹھائیں, چاہے ان کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن کوئی آپ کو کیا اٹھائیں. ہو سکتی ہیں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے جو یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ دیکھیں وجوہات, اب بات یہ کہ کیونکہ صدر پاکستان نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ لے کر آئے اس کا عدم اعتماد, بلکہ عدم اعتماد کا جو ہے وہ آپ ووٹ لے کر آئے. عدم اعتماد کا ووٹ تو لے نہیں سکتے, عدم اعتماد کا ووٹ تو ہم لیں گے وزیر اعظم صاحب سے. وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ لے کر آئے نا, آپ اعتماد کی بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اعتماد کی بات کر سکتے ہیں. اب صورتحال یہ کہ سینٹ کے اندر اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کے پاس اکثریت ہے اس وقت 53 ہمارے پاس سیٹس موجود ہیں, اور جو حکومت کی جماعتیں 47 جو ہے ان کی پاس. کہ اعتماد کے ووٹ کے اوپر جو آپ لوگ فیکٹس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, وہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ چیلنج کرتے ہیں آپ کو کہ اگر فیکٹس غلط ہوتے ہیں تو وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دیں گے. آپ لوگ آخر نمبرز کو کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ نمبر کو ایسے چیلنج کر رہے ہیں, ٹوٹل سینٹ کے اندر جو سیٹیں ہیں وہ 104 سیٹیں ہیں. ابھی پارلیمنٹ میں جو میں سینٹ کی, اگر سینٹ کی پہلے بات کروں, سینٹ میں 104 سیٹیں ہیں جس میں سے ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, جو ریٹائر ہو جاتے ہیں, جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں. اس دفعہ بات یہ کیسا کہ جیسے 52 سیٹس پر الیکشن ہوئے, 52 کے اندر سے 11 سندھ کے پاس تھیں, 11 پنجاب کے پاس تھیں, اور 12 بلوچستان, 12 جو ہے وہ کے پی کے پاس, اور 2 سیٹیں آپ کے اسلام آباد کے اندر جو قومی اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور وہاں وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. ان ٹوٹل سیٹوں کو ملا کے اگر بات کریں یہ 52 بنتی ہے, جس میں سے 37 سیٹوں پر الیکشن ہوئے. اس کے اندر کچھ سیٹیں ایسی پنجاب جیسی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی. تحریک انصاف کے ساتھ ایک اچھی بات ہے, ایک روایت اچھی قائم ہوئی کہ پرویز الہی صاحب نے بیٹھ کے کچھ جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. اب 37 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے, 37 میں سے اگر میں بات کروں جس کے اوپر آ کے تحریک انصاف کا وزیر اعظم قوم سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کر لی, الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے جو کچھ کیا ہے, پھر الیکشن کمیشن کا بھی آپ نے جواب لیا, ایک سیٹ کے اوپر دھاندلی ہو گئی, باقی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے, آپ لوگ کیا, آپ کو نہیں لگتا آپ ان کے فیکٹس کو فیبریکیٹ کریں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کیٹیگوریکلی کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی, ویڈیو سامنے آئی, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, پھر مینیپولیشن ہوئی سیٹس کے اوپر, یہ تمام جو سیناریو کے اوپر انہوں نے کہا کہ ای سی پی کا جو ہے کام ہے کہ وہ یہ جو ہے they need to make sure کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, یہ ان کی جاب ہے, اور وہ اپنی جاب کو ٹھیک سے فلفل نہیں کر رہے. یہ آرگیومنٹ تھا ان کا. بہتر یہ تھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ اور دیتے کہ ہم نے بلوچستان سے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا تھا, بعد میں ہم نے ٹکٹ لے لیا, اس کینڈیڈیٹ نے کروڑوں روپے دے کے بات یہ کہ سینٹ تک پہنچا جو کہ آزاد امیدوار تھا. آپ کے علم کے اندر بھی ہوگا, آپ کا عبد القادر آج جا کے وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے ملے اور کہا کہ میں تحریک انصاف کا آج کے بعد میں جو ہے وہ سینیٹر ہوں. تو یہ بھی عوام کو بتاتے ہیں نا کہ یہاں ہاؤس ٹریڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں اگر کوئی جا کے پھر پہلے ٹکٹ کس جواز پہ دیا تھا, کس کرائٹیری پہ دیا تھا, کس ایلیجیبلٹی پہ دیا تھا, نہ وہ تحریک انصاف کا کارکن. اور اسی طریقے سے سینٹ میں تو سیٹس ہوتی ہے نا, وہ سینٹس میں تو ڈیفرنٹ ٹیکنوکریٹس ہیں, پھر اس کے بعد سامنے پوری اس کی ڈویژن موجود ہے, پھر اگر کوئی جا کے اس میں شمولیت کرتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں سینٹ میں جب کوئی کینڈیڈیٹ جاتا ہے نا تو سینٹ کے اندر قانون اپنا آئین میں ترمیم کی جاتی ہے, قانون کے اندر مزید جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. ایسے لوگ جن کو نہ قانون کا پتہ ہے 76 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دے کے سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ لڑ کر اور آزاد امیدوار پہ کھڑے ہو کر جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کہ جا کے ادھر گلے مل کے کہ آج میں تحریک انصاف کا حصہ بن گیا ہوں. پھر سیکنڈ بات یہ کہ گجر صاحب سے بھی آپ نے بات کی, دیکھیں گجر صاحب نے آپ نے ایک سوال دیا, تھوڑا قوم کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے. بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اکتوبر کے اندر وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی کے اندر لے کے گئے اور کہا کہ جو یہاں نیشنل اسمبلی کے فلور پر جو لوگ موجود ہیں, جو ایم این اے موجود ہیں, مہربانی فرما کے ہم اس کو آئین میں بتائیں کہ اس وقت کون موجود تھا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو اندر بند کر دیا, اپوزیشن پنجاب حمزہ شہباب کو اندر کر دیا, خورشید شاہ اندر, آغا سراج دورانی اندر, کس کے ساتھ یہ کر رہے تھے؟ میرا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے ذرا یہ بتا دیجیے. اسد کیسر صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر یہ بات کی ہے کہ اگر اس نمبر کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ اپنی کرسی چھوڑ دیں گے. دیکھیں ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کی جو سیٹس موجود ہیں 53 ہیں, اور میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیا 47 53 پارلیمنٹیرینز کی نمبر ہے. ووٹ جب وہ پرائم منسٹر بنے 176 ووٹس کے ساتھ بنے, اب ان کو جو ووٹس ملے 178 ووٹس ملے, تو اس نمبر کو آپ کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ اب وہ جن کو اب ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس پر بھی ہمیں تفاوضات ہیں. ابھی جن کو 180 ٹوٹل, بات یہ کہ حکومت کے کینڈیڈیٹ تھے, اپوزیشن تو آئی نہیں. آپ کے وزیر اعظم صاحب کو عدم اعتماد کا ووٹ جو مانگنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ دیا جائے, 80 میں سے کتنے لوگ آئے یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, یہ بھی یہ کنفیوژن کریٹ ہوا ہوا ہے. گجر صاحب ون لائن دے دیجئے, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کے نمبر کو آپ لوگ چیلنج کریں, کیسے چیلنج کریں؟
नहीं, वो हम चैलेंज उसको नहीं कर रहे हैं कि वो देखें, वो जो लोग बैठे हुए थे इन्होंने तो वहाँ पे तो सिर्फ इन्हीं के लोग बैठे हुए थे ना, खुद ही गिनती की है, खुद ही इन्होंने ना रिजल्ट अनाउंस करके दे दिया है, तो जो चाहें करें। वहाँ तो अपोजिशन के तो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, ठीक है, क्योंकि सारी अपोजिशन उस दिन तो आप आई लोग नहीं खुद है, नहीं और आए इन्होंने ना, अपनी गिनती आप लोग करके- खुद नहीं, आप लोगों ने खुद बाइकआउट किया। एक तरफ आप लोग कह रहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब कॉन्फिडेंस हो रहा था उसमें तो तो आप दूसरे लोग लोग हाथ वो खड़े लोग कर भी देते कि शामिल- आप लोग साथ नहीं है, उस पर वोट ना करते आप। नहीं, लेकिन हमने तो, हमारी तो पॉलिसी थी, हमारी मुतहदा अपोजिशन की पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी उसी के मुताबिक हमने तो चल रहा है ना, हम कोई ठीक है, अलग अलग तो नहीं अपने फैसले ठीक है। करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अली गुजर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैं मदवान साहब।